السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور آج سوموار ہے اور تاریخ ہے 6 ستمبر کی۔ ہمارے جناب بڑا اہم دن ہے آج، اس کے اوپر بھی علیحدہ ایک ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی دوستو جو میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں نا، اس میں یقین کرو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا ہی افسوس ہوا ہے۔ ایک میجر جرنل ہیں اعجاز اعوان صاحب، وہ اکثر ٹی وی پہ آتے ہیں اور وہ اکثر ہی غلط باتیں کرتے ہیں، اکثر ہی غلط باتیں کرتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی سیاسی نالج ہوتا ہے، نہ یہ ان کی کوئی سیاسی تربیت ہوتی ہے، اور یہ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ابھی بھی گن ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے سامنے طلال چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ ایک نہتے اور گن والے بندے کی لڑائی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ ایک بندہ خالی ہاتھ سے لڑ رہا ہو، دوسرے کے ہاتھ میں گن ہو، پستول ہو، بندوق ہو۔ تو یہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کہ ہم گن والے ہیں اور ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کل ایک پروگرام میں انہوں نے پورے پاکستان کے سیاستدانوں کی وہ بے عزتی کی ہے، وہ بے عزتی کی ہے تاریخی قسم کی، لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں روکنے والا۔ اگر کوئی سیاستدان ایسی باتیں کرے تو اس کے پیچھے جناب پولیس ایجنسیاں اور سارے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ تم نے یہ بات کیوں کی ہے، تم نے یہ بات کیوں کی ہے بھائی۔ لیکن ان کو کھلی چھٹی ہے، چاہے وہ امجد شعیب صاحب ایک ہیں، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جو سولین کرے، عام بندہ کرے تو وہ ٹی وی پہ چل ہی نہیں سکتی۔ ابھی یاسین اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ چیئرمین نیب جو ہے وہ ہمارے خلاف تو کیس کرتا ہے، لیکن جہاں چھڑی آ جاتی ہے، چھڑی، تو وہاں اس کے پر جلتے ہیں۔ یہ جو ہی اس نے کہا ہے تو ٹی وی والوں نے اس کو کاٹ دیا کہ یہ یاسین اقبال کیا کر رہے ہیں۔ ٹی وی پہ بھی مسلسل آپ کو پتہ ہی ہے کہ مارشل لا لگا ہوا ہے، یہ سول مارشل لا یا اسے پابندیاں یا جو بھی کہیں ٹی وی کے اوپر۔ حامد میر صاحب ہیں، وہ پوری دنیا پاکستان پھیر لیں، ان کو کوئی بندہ ان کا انٹرویو کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ کیا ہے، نہ کوئی آرڈر ہے نہ کچھ ہے۔ اچھا جی، جنرل اعجاز صاحب نے کیا کیا ہے؟ آپ اکثر ان کو دیکھتے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی تم اچھے طریقے سے باتیں کرو، تمہاری لوگ سنیں گے، کرو تم باتیں۔ کہہ رہے ہیں جتنے مارشل لا لگے اس کے سارے ذمہ دار یہ سیاستدان ہیں۔ یہ جو تلوے چاٹ کے آتے ہیں، آرمی کے جرنل کے تلوے چاٹ کے آتے ہیں، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب یہ تلوے چاٹنے بند کر دیں گے تو یہ مارشل لا لگنے بند ہو جائیں گے۔ دوستو وہی ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا، وہ گریٹر پارک میں عورت گئی تھی تو اکثر انہوں نے کہا جی وہ تھے گئی کیوں صحیح تھی۔ یعنی کہ یہ کسی نے نہیں کہا کہ گریٹر پارک میں جسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں پولیس کہاں تھی۔ انہوں نے 3 دفعہ 15 پہ کال کی ہے، پولیس کہاں تھی، انتظامیہ کہاں تھی؟ کہتے جی وہ ادھر گئی کیوں تھی۔ پھر وہ جو موٹر وے پہ واقعہ ہوا تھا، سیالکوٹ والا واقعہ، اس میں بھی آئی جی نے کیا کہا تھا کہ جناب وہ کل سفر 12 بجے کر دی کیوں ہے۔ یعنی کہ جو مظلوم ہے نا وہی نشانے پہ ہے۔ آج اس نے اعجاز اعوان نے کہا ہے کہ جناب یہ سیاستدان اگر تلوے چاٹنے بند کر دے، انہوں نے اور سخت لفظ استعمال کیے، تو کبھی مارشل لا نہ آئے۔ یعنی کہ یہ مارشل لا تلووں کی وجہ سے آتے ہیں۔ نواز شریف کو 99 میں ہٹایا گیا ہے، کیا نواز شریف نے تلوے چاٹے تھے؟ بتائیں یہ اعجاز صاحب، کیا نواز شریف نے مشرف کے تلوے چاٹے تھے اس لیے مارشل لا لگا ہے؟ بتا سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں جنرل اعجاز صاحب؟ جو منہ میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ سیاستدان اتنے برے ہیں، تینوں مارشل لا لگے، تینوں میں سیاستدانوں نے جی تلوے چاٹنے ہیں، اور جب یہ تلوے چاٹنا بند کر دیں گے تو جناب پھر مارشل لا نہیں لگیں گے۔ یعنی کہ مارشل لا جو لگے ہیں وہ جائز ہیں۔
تو پھر کدھر ہے بھئی آئین اور قانون؟ اس کو ذرا سائڈ پہ کر دو نا، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آ جاؤ۔ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ تم آتے ہی اس لیے ہو کہ لاٹھی تمہارے پاس ہے، اور قانون یہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے اسی کے پاس حق ہے۔ کیا یہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی کہ یہ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اور میں نے بتا دیا کہ بتائیں نواز شریف نے کون سے تلوے چاٹے ہیں جس کی وجہ سے 10 سالہ مارشل لاء لگا ہے پرویز مشرف کا، اور پرویز مشرف آج باہر بیٹھا ہے، اس کو اندر بلانے والا کوئی نہیں ہے، اور نواز شریف کو روزانہ ہی جناب ریڈ وارنٹ جاری کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تلوے چاٹنے کا یہاں ذکر کس بات کا آ گیا جی؟ تلوے چاٹنے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سیاست میں مقابلہ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کے پاس گن ہے، آپ کے پاس اسلحہ ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہتے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ جو آئین نے ذمہ داریاں دی ہیں آپ ان کو پورا کریں، اس کی طرف نہیں آتے۔ چلیں جی، میں کہتا ہوں کوئی سیاستدانوں کا قصور ہے، ضیاء الحق صاحب آیا تھا، اس نے کہا جی یہ بھٹو صاحب ناکام ہو گئے ہیں، بھٹو اور مولانا مفتی محمود اور یہ قومی اتحاد یہ سارے جی ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے مارشل لاء لگایا، ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے، میں جی 90 دن میں الیکشن کرا کے چلا جاؤں گا۔ تو کیا وہ 90 دن میں الیکشن کرا کے چلے گئے؟ یا مشرف آیا ہے، اس نے کہا جی کہ میری جان کو خطرہ تھا، نواز شریف مجھے وہ جو ہے نا ڈرامے کیے گئے بڑے، انڈیا بھیجنا چاہتا ہے۔ توبہ توبہ، اتنے بڑے جھوٹ۔ اور انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن کرا کے چلا جاؤں گا۔ تو کیا مشرف 90 دن میں چلا گیا؟ یا ایوب خان کے دور میں جو سارا جھگڑا ہوا ہے وہ ایوب خان 90 دن میں چلا گیا؟ ان کے کوئی قصور نہیں ہے، سارے سیاستدان ہی تلوے چاٹ رہے ہیں۔ یہ جنرل اعجاز صاحب، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ سارے سیاستدانوں کی بے عزتی کی ہے، اس کے اوپر آپ ایکسکیوز کریں، معافی مانگیں، اور ٹی وی چینل والوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے کوئی اخلاقیات بنائیں۔ نواز شریف کی تقریر کے اوپر تو پابندی ہے نا، تو ایسی تقریروں پہ پابندی نہیں ہو سکتی؟ سارے سیاستدان اس میں آ گئے، سارے ہی، قائد اعظم سے لے کے اب تک۔ یہ بہت غلط بیان دیا ہے جنرل اعجاز نے۔ ہم جسٹس پارٹی کی طرف سے، اور میں بطور وکیل اور قانونی ٹی وی کی طرف سے، سب کی طرف سے شدید مذمت کرتا ہوں ان کے اس بیان کی، اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی ایسی پابندیاں لگائیں جائیں کہ یہ جو غلط لوگ مس کنڈکٹ کرتے ہیں، جو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹی وی پہ نہ لایا جائے۔